بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محب عبری نے اپنی کتاب ریاض النظرہ میں تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ حلب کے کچھ رافضیوں نے لاکھوں اشرفیاں اور بے شمار تحفے امیر مدینہ کی خدمت میں رشوت کے طور پر اس مقصد کے لیے پیش کیے کہ وہ انہیں مسجد نبوی میں رات بھر رہنے اور روزہ مبارک میں نقب لگا کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے مبارک جسموں کو قبر سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے دے۔ رشوت خور بدکار امیر لالچ کا شکار ہو گیا اور ان خونخوار درندوں کو مسجد نبوی میں رات بھر رہنے اور اپنا منصوبہ پورا کر لینے کی اجازت دے دی، اور مسجد نبوی کے شیخ الخدام شمس الدین ثواب کو حکم دے دیا کہ جس وقت رات میں ان روافض کا گروہ مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہے ان کے لیے دروازے کھول دینا۔ شمس الدین ثواب کا بیان ہے کہ آدھی رات کو 40 آدمیوں کا گروہ کدال، پھاوڑے اور دوسرے کھدائی کے آلات و سامان سے مسلح ہو کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگا، مگر اپنے مولا کی شان کے قربان کہ جیسے ہی یہ مردود لوگ منبر شریف کے قریب پہنچے ایک دم سب کے سب زمین میں دسنے لگے، یہاں تک کہ سب زندہ درگور ہو گئے۔ 2/3 رات گزرنے کے بعد امیر مدینہ نے مجھے طلب کر کے ان لوگوں کا حال پوچھا تو میں نے آنکھوں دیکھا ماجرا عرض کر دیا کہ وہ سب لوگ زمین میں دس گئے۔ امیر مدینہ نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تم پاگل و دیوانے ہو گئے ہو، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پتھر کے فرش میں 40 آدمی زمین کے اندر دس جائیں؟ میں نے عرض کیا کہ امیر خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابھی تک ان لوگوں کے زمین میں دس جانے کا نشان باقی ہے، اور ابھی تک ان کے کچھ لباس وغیرہ زمین میں دسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر امیر مدینہ سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ خبردار، ہرگز تم اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، ورنہ میں تلوار سے تمہارا سر اڑا دوں گا۔ پیارے دوستو، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ عز و جل نے اپنی عصمت و حفاظت کے حصار میں معصوم و محفوظ بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دشمن رسول نہ آپ کو قتل کر سکا، نہ آپ کا نام و نشان مٹا سکا، اسی طرح آپ کی قبر منور کو بھی خداوند عالم نے اپنے حصار عصمت اور دائرہ حفاظت میں اسی طرح معصوم و محفوظ فرما لیا ہے کہ کوئی دشمن رسول قبر تک دست درازی کر کے آپ کے وجود مقدس کی توہین اور ایذا رسانی کی قدرت نہیں پا سکتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ روم کے نصارہ ہوں یا مصر کے ملحدین، حلب کے روافض ہوں یا دوسرے ملعونین، جس نے بھی قبر انور کھودنے کا پروگرام بنایا وہ خائب و خاسر اور ناکام و نامراد ہی رہا، اور ہر خوفناک سے خوفناک سازشی پلان کے موقع پر منادی قدرت کا یہی اعلان رہا کہ مصطفیٰ ہے نور حق، اس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ پیارے دوستو، بلا شبہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی کھلی ہوئی کرامت ہے کہ بڑی بڑی خطرناک کوششوں کے باوجود کوئی بڑے سے بڑا دشمن رسول بھی قبر منور کو توڑ پھوڑ نہ سکا اور نہ ویران و برباد کر سکا۔ حد ہو گئی ہے کہ نجدی حکمران ابن سعود وہابی کا جب حرمین شریفین پر غلبہ و تسلط ہو گیا اور اس ظالم نے جنت المعلا اور جنت البقیع کے دونوں قبرستانوں کو توڑ پھوڑ کر ویران و برباد کر دیا، اور صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کے قبور کو منہدم اور ان اکابر کی قبروں کو شہید کر کے مسمار کر دیا، اور حرمین شریفین کے تمام مقابر کو و تاراج کر کے ان پر سڑکیں اور مکانات بنوا دیے، مگر قبور اہل اللہ کا یہ کٹر دشمن بھی اپنی بے پناہ تمناؤں اور کوششوں کے باوجود روضہ منورہ اور قبر کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ باوجود یہ کہ گنبد خضرا کی عظمت شان کو دیکھ کر یہ بدبخت جل بن گیا، مگر ان مراکز ایمان اور اسلامی نشان کو صنم اکبر یعنی بڑا بت کہنے کے سوا بد زبان اور کچھ بھی نہ کر سکا۔
اور نہ کہہ سکا، اور الحمدللہ کہ آج بھی گنبد خضرا کا جاہ و جلال اور قبر منور کا حسن و جمال اہل ایمان کی نگاہوں کو نور عرفان سے مالا مال، اور بدباطنوں اور بے ایمانوں کو رنج و ملال کی ٹھوکروں سے پامال کر رہا ہے۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔